یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں پہ بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا. عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ مولانا صاحب بات کریں. پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو اب اٹھا لیا جو گورنرشپ سے استعفے پہلے تھے. یہ حد ہم جوڑتے ہیں, آپ بھی استعفا دیں. بڑے بڑے عہدوں کی قربانی ان کو دینی چاہیے یا نہیں دینی. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پاکستان تحریک انصاف کا ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے, اسلام آباد کی سڑکوں پر پاور شو کرنے اور پھر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا خواب صرف چکنا چور ہو گیا ہے. نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی. کل تک پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دعوے کر رہی تھی اور آج وہی پاکستان تحریک انصاف حکومت سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے, لیکن کوئی گرین سگنل نہیں مل رہا ہے. ان بیٹس پر ہم بات کریں گے. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے مجھے جوائن کیا ہے اجمل خان وزیر صاحب نے. بہت شکریہ اجمل صاحب جوائن کرنے کا. وعلیکم السلام عریش. سر, سب سے پہلے تو آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک بڑا ڈیٹیل میں ہمیں بتایا تھا کہ کبھی بھی مولانا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سٹیج شیئر نہیں کریں گے. آج یہ بات درست ثابت ہو گئی ہے. ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نہ تو مولانا صاحب ہاتھ تھامیں گے, نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا الائنس کریں گے. اور میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف JUIF کے بغیر کوئی اگر تحریک چلاتی ہے تو وہ کتنی کامیاب ہوگی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے ریچ کہ جب ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی, کیونکہ اس کے بعد جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے ان کی ایک میٹنگ ہوئی لاہور میں. یہ ان کا جو ہے ایک تو مجلس شورا ان کا ہوتا ہے, وہ چھوٹی باڈی ہوتی ہے, لیکن یہ مجلس عمومی اس کو کہتے ہیں. مجلس عمومی جو ہے اس میں تقریباً کوئی 1400 کے لگ بھگ لوگ شرکت کرتے ہیں ان کے جماعت کے مختلف صوبوں ڈسٹرکوں سے جو بھی ان کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ان کا جو اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ سب سے سپریم جو وہ ہوتا ہے, جو کونسل ہوتا ہے, وہ ان کی مجلس عمومی ہے. اب یہ جو مجلس عمومی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرے ذرائع بتاتے ہیں, کیونکہ یہ تو بہت ساری یہ خبریں تو ایک تو پریس ریلیز والے خبریں ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں, ایک اندر جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ اصل خبر ہوتی ہے. وہ جو خبر ہوتی ہے اس میں جتنے بھی ایک جو تھا جو PTI کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے تھا, تو تقریباً جو 1400 کے لوگ تھے مجلس عمومی کے, وہ یکسو تھے اس حوالے سے کہ ہم نے انتخابی ایڈجسٹمنٹ PTI کے ساتھ نہیں کرنی. یہ تھا نا, 2 پورشن تھے, ایک اب کا ہے, ایک پھر اس کے بعد کا ہے, فیوچر میں انہوں نے کیا کرنا ہے. اب اس میں یہ رائے آئی کہ جی ہم نے ایک تو یہ نہیں کرنا. دوسرا اس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ اور یہ میرے خیال میں یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ جو PTI کے وفود مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, اس حوالے سے مجلس عمومی میں تقریباً سب کا اس پہ بھی یکسوت ہے کہ ان ملاقاتوں کا کوئی ریزلٹ اورینٹڈ یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی. کیونکہ یہ جو آتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا, پھر جو بات کرتے ہیں ظاہر ہے وہ بات ایک سے دوسرے سے تیسرے جگہ پہ جاتی ہے, تو اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آتا. تو اس لیے انہوں نے یہ تجویز دی کہ اگر اپوزیشن میں رہتے ہوئے کوئی بات کرنی ہے تو اس میں عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ مولانا صاحب بات کریں اگر کوئی بات اپوزیشن کے اندر کرنی ہے, اور اس میں بھی کچھ ریٹن بھی ہونا چاہیے. اچھا, یہاں تک بات, یعنی گارنٹی کے طور کے اوپر گارنٹیاں ٹھیک ہے, ضروری ہے, کیونکہ پریویس وہ کہتے ہیں کہ پریویس جو ایکسپیرینس ہمارا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو پہلے ادھر دھرنا بھی ہوا تھا, پہلے تو یہ وہ تھا PDM کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے.
اب ہوا یہ کہ یہ جو مجلس عمومی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ باتیں بھی ڈسکس ہوئی کہ دیکھیں پہلے جب ہم نے کیا تو فائدہ تو اس کا ہوا مسلم لیگ نون کو، ان کو حکومتیں ملی، وزیر اعظم ان کا ہو گیا، کابینہ ان کے بن گئے، پنجاب ان کے پاس گیا، اس میں سب سے زیادہ فرنٹ فٹ پہ جمعیت علماء اسلام تھی، دھرنے تو وہ کر رہی تھی، اسٹریٹ پاور ان کی تھی، لیکن وہ جب موقع آیا فیصلوں کا تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس میں جمعیت علماء اسلام کو سائیڈ پہ کر کے پھر دوسری جماعت پیپلز پارٹی تھی، انہوں نے جو وعدے وعید کیے تھے ان سے وہ پیچھے ہٹ گئے یا مکر گئے۔ تو ان کا یہ خیال تھا، مجلس عمومی میں جو بات ہوئی اس میں یہ تھا کہ ہماری وہ جو تجربہ ہوا ہے اس کے بعد ہم مزید رسک نہیں لے سکتے۔ تو اگر اپوزیشن کے اندر، اچھا ایک اس میں یہ بات کہ اپوزیشن کے اندر یعنی کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو وہ ہم نے اس بندے سے کرنی ہے، یعنی عمران خان سے کرنی ہے، اور وہ مولانا صاحب نے خود کرنی ہے، اور اس میں کچھ لکھت پڑھت ہونی چاہیے، گارنٹی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی میرے معلومات کے مطابق، اب ظاہر ہے میں تو خود نہیں بیٹھا ہوتا، لیکن جو میرے معلومات ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اس موجودہ حکومت کا جو موجودہ رجیم ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کا حصہ بھی جمعیت علماء اسلام نہیں بنے گی۔ تو یہ دو تین چیزیں تو اس الائنس کے حوالے سے۔ اب اگر پی ٹی آئی کے ملاقاتیں تو بہت ہوئی ان کے، اس کے بارے میں تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، اس میٹنگ سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کہیں پہ مجھے نظر نہیں آتا کہ ان کا الائنس ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب مولانا صاحب کے حلقے کنسٹیچوئنسی اس میں ہم بات کر چکے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو حکومت والے ہیں، پیپلز پارٹی بھی تو ماضی میں ان کا حصہ رہے نا جمعیت کے ساتھ، ان کے بھی اچھے تعلقات، انہوں نے بھی کمال یہ کیا کہ جہاں پہ پی ٹی آئی نے ان کے حلقے کے چیف منسٹر کا اور اس کا ایک حلقہ بنتا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی نے بھی صوبے کا اسی کو گورنر بنایا جو مولانا صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ تو یعنی حکومت والوں نے بھی وہی کام کیا، اور پی ٹی آئی والوں میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو دونوں ایک برابر۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، بڑا شارٹلی مجھے جواب دیجیے گا کیونکہ پھر ہم نے بات کرنی ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ 45 دن کے بعد خان صاحب رہا ہو جائیں گے، انہیں کہا گیا تھا کہ خاموش رہیں، 15 دن ہو گئے ہیں اس خاموشی کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسی ڈیل خان صاحب کو آفر کی گئی ہوگی؟ یہ تو اب مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ تو شیر افضل نے بات کی ہے۔ اب شیر افضل خان نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے، کیونکہ وہ تو خود اس وقت زیر عتاب ہے اور اس کو جماعت سے نکالا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو جماعت کے اندر جو اس وقت اگر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ تو ان کی تو بڑی سخت جنگ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے جو بات کی ہے، ان کے معلومات کیا ہے، کس کانٹیکس میں انہوں نے کہا ہے، اب میرے خیال میں کہ اس میں ابھی مجھے ایسا کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو چکی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ میرا شروع دن سے میرا یہ موقف ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا، چل رہا ہے، چل رہا آگے بھی اس کے چانس ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ مکمل دروازے بھی بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہو، روشن دان تو کھلا ہوتا ہے نا جی، تو روشن دان کی حد تک تو چیزیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں اگر آپ کم ہو رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں، تو وقت بتائے گا، تو یہ وقت بتائے گا۔ اور تب کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کچھ ریزلٹ اورینٹڈ چیز جب تک ہمارے سامنے نہیں آتی، اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کے اوپر میرے خیال میں کہ تجزیہ تو کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مجھے کوئی اگین ریزلٹ اورینٹڈ چیزیں ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی۔ بات چیت وہ تو مختلف اس میں ہو رہی ہے۔ اب اس میں اتنا بڑا فیصلہ جو کہا گیا ہے،
یہ شرافضل سے مجھے پوچھنا پڑے گا اچھا پروگرام کے بعد میں اس کو کال کروں گا تو نیکسٹ میں جو نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہماری آپ سے ہوگی اس میں میں آپ سے ضرور پوچھوں گی. اچھا بس کینال, وہ ویسے مجھ سے بات چھپاتے نہیں ہیں, مجھے بتا دیتے ہیں, میرا پرانا دوست. اچھا پھر ہم نیکسٹ میں اس پہ ضرور بات کر لیں گے. کینال ایشو آپ کو پتہ ہے بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے, جتنی اس پہ بات ہوگی اتنی مزید اس پہ کنٹروورسیز کریٹ ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ جائیں, کوئی ڈائلاگ ہو جائے تاکہ ایک مثبت پیغام چلا جائے اس حوالے سے؟ دیکھیں مسئلہ کہاں پہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کینال والا مسئلہ جب شروع میں ہوا تو اس پہ بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی, میں آج بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو اب اٹھا لیا, پک کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ پولیٹیکلی جو ان کا بیٹل گراؤنڈ ہے وہ تو سندھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سندھ میں اگر اس پہ کوئی سیاست ہو گئی ہے کسی اور, مطلب چونکہ اپوزیشن جتنے بھی جماعتیں تھے وہ اس پہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا. تو یک کے بعد دیگرے انہوں نے بات شروع کر دی پیپلز پارٹی والوں نے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اوریجنل مسئلہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی اوریجنل مسئلہ کیا ہے. عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ جی کیا ہے. لیکن کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ جہاں پہ 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سندھ اور بلوچستان, اور پریزیڈنٹ کا عہدہ ان کے پاس ہے, چیئرمین سینٹ کا عہدہ ان کے پاس ہے, ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے, 7 ایک گورنر خیبر پختونخوا, ایک گورنر پنجاب, ایک گورنر گلگت بلتستان, 7 بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئرمین شپ, 7 ریڈ کرسنٹ کی چیئرمین شپ, اور وغیرہ 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 چھوٹے بڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اگر پیپلز پارٹی کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ جو نیروں والا مسئلہ بن رہا ہے اس میں کیا کیا نہیں ہے, تو جو اس کے اوپر میٹنگز ہوئی ہے یہ تو SIFC کے نیچے یہ کام ہو رہا تھا, تو اس میں کیا ان کو پتہ نہیں تھا, اچانک ان کو سمجھ آ گئی, اچانک ان کو پتہ ہو گیا. اور پھر یہ کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے اس دن وہ تقریر کی, اب جب وہ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ اسلام آباد والے اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں اس طرح. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد والے جو ہے اس میں تو آپ کے والد محترم صاحب شامل ہیں جی, سب سے بڑا عہدہ انہی عہدہ کا پاکستان کا ان کے پاس ہے, تو وہ اسلام آباد کے اندر نہیں ہے. سب سے بڑا گھر یہاں پہ اگر کسی کا ہے پاکستان کا آئینی سب سے بڑا گھر, تو وہ تو ان کے والد صاحب کے پاس ہے, صدر پاکستان. ٹھیک ہے. اب کیا وہ گلہ اپنے والد صاحب سے کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟ دوسرے بیر میاں نواز شریف صاحب ہے, ٹھیک ہے جی. پھر چیئرمین سینٹ سے کر رہے ہیں جو کہ ان کے جماعت کا ہے, یا ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ کر رہے ہیں, یا وہ جو 2-3 گورنر ہے ان سے کر رہا ہے, جو کہ وہ تو یہاں پہ بھی روزانہ آتے ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو پالیسی ہے عوام کو, ہم نے جو ایک یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہماری عوام کو سمجھ نہیں آ رہی, اور یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ ابھی بھی 90s کے دور میں رہ رہے. یہ میں ان جماعتوں کے روایتی سیاسی جماعتیں جو ہے, اس میں میں PTI کا نہیں کہوں گا کیونکہ ان کا تو سوشل میڈیا یہ وہ ساری چیزیں وہ تو موجودہ حالات کے مطابق چلتے ہیں, ڈیلی کا نیریٹو بناتے. یہ 90s دور کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے 90s دور ہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 90s کا دور ہے, حالانکہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے. لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, لوگوں کے پاس یہ موبائل ہے, لوگوں کے پاس اس موبائل میں اگر کوئی اور چیز ہے نہیں نا, ٹک ٹاک تو سب کے پاس ہے نا, تو ٹک ٹاک پہ ساری چیزیں آ رہی ہے. لوگوں کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے, وہ تو سب کو سنتے. ہم تو ایک بات کرتے, وہ مجھے بھی سنتے, آپ کو بھی سنتے, کسی اور کو بھی سنتے, کسی اور کو بھی سنتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ یہ جو پالیٹکس ہو رہی. اچھا پھر دیکھیں اس کا آسان حل ہے, آسان حل ہے. اگر واقعی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پہ سیریس ہے یا پیپلز پارٹی والے سیریس ہے, چلو سمبولکلی
2 गवर्नरशिप से इस्तीफे पहले दे दे तो करना, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरशिप से इस्तीफा दे दे, पंजाब के गवर्नरशिप से इस्तीफा दे दे और कहे कि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं, हम ऐसे ओहदों पे क्या करेंगे जब कि सिंध को, अगर वाकई सिंध को नुकसान हो रहा है तो फिर तो इनको इस्तीफा देने चाहिए। इन ओहदों का क्या करना? इन ओहदों का हमें क्या है कि हमने सिर्फ झंडे लगाए में, और फिर चेयरमैन सेनेट को कहे कि जी आप भी इस्तीफा दे, फिर अपने वालिद मोहतरम को कहे कि ये हाथ हम जोड़ते हैं, आप भी इस्तीफा दे, तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया, पुरानी तनख्वाह पे सब काम जारी और सारी होगा। सिर्फ लोगों की ओरिजिनल कोर इश्यूज जो है उसकी, उस डिबेट को कन्वर्ट करने के लिए, सियासी चूरन बेचने के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मैं फिर अगेन कहता हूं कि अगर वाकई सिंध को इससे नुकसान है, वाकई इनके अवाम को नुकसान है, तो फिर इन बड़े बड़े ओहदों की कुर्बानी इनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या ऐसा कि हम सिर्फ और सिर्फ, मैं हमेशा से एक लफ्ज मुझे बड़ा पसंद है पंजाबी का कि विचू विचू खाई जाओ उतू तो रोला पाई जाओ, यानी कि अंदर से खाओ और ऊपर से रोला डालो, तो फिर उसके लिए ये सब कुछ, तो आप रोला ना डालें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बातें थी। अगली पॉडकास्ट में हम आपको जरूर बताएंगे शेर अफजल मरवत साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है इसके पीछे कहानी क्या थी। अभी तक के लिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।